السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ کی فضل و کرم سے ہماری زندگی میں اور ایک مرتبہ رمضان مہینہ اپنے اندر نوریں اور رحمتیں سمیٹتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اس کے استقبال کے لیے تیار ہے، بلکہ 2 مہینے سے ہم دعا کرتے آیا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھایا ہوا حدیث دعا ہے، رجب کی سٹارٹنگ سے پوری دنیا کے مسلمان دعا کرتے آیا، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان مہینہ تک زندگی عطا فرما۔ یہ دعا ہم کرتے آیا اور رمضان مہینہ تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمایا، اور اس رمضان کے پورے مہینہ عبادتوں میں گزارنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان مہینہ بھر ہم دعا یہی کرتے ہیں، اللہم اجعل هذا الشہر الشریف العظیم شاہدا لنا لا شاہدا علینا واجعلہ حجتا لنا لا حجتا علینا۔ ہم دعا کرتے ہیں، یعنی یا اللہ رمضان کل ختم ہوئیں گے، عید کے دن لوٹ کر چلے جائیں گے اللہ کے بارگاہ میں، تو سوال ہوگا تو میرے بندوں کے درمیان گیا، کون کون تیرے استقبال کیا، کون کون تیرا نظر انداز کیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان مہینہ نام لے لے کر کسی کسی کے حق میں گواہی دیں گے، کسی کسی کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو ہم دعا ضرور مہینہ بھر کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے نام اس خوش نصیب انسانوں میں شامل ہو جس کے حق میں، جس کے سپورٹ میں رمضان کا مہینہ تیرے بارگاہ میں گواہی دینے والا بنا دے، اور اس بد نصیب شخصیتوں میں ہمیں شامل نہ کرے جس کے خلاف رمضان مہینہ تیرے بارگاہ میں گواہی دے۔ لیکن صرف دعا ہی سے کام نہیں ہوگا، ہمارے عمل بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ پورا رمضان مہینہ ہمارے زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، گناہوں سے دھلانے کے لیے، اور اپنے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ رمضان مہینے کے بہت سارے عبادتیں، اس میں سے ایک خصوصی عبادت ہے تراویح کا نماز۔ رمضان مہینے میں ہم پڑھتے ہیں، ہر سال ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن اس سال پورے دنیا کے مسلمان ترس رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیونکہ مسجدیں بند ہے، مسجدوں کے دروازہ مومنوں کے سامنے بند ہے۔ خدا کی مرضی ہے، اللہ کی منظوری ہے، لیکن ہمیں عبادتوں سے پیچھے نہیں ہٹنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، ہم گھروں میں بھی کر سکتے ہیں، جو بھی عبادتیں ہم مسجد میں کرتے ہیں وہ سب اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، صرف جمعہ چھوڑ کر باقی سب عبادتیں ہم گھر میں بھی جماعت کے ساتھ ہو یا اکیلے ہو ہم کر سکتے ہیں۔ تو تراویح کے بارے میں مختصراً بتا کر میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وہ حدیث الگ الگ طریقے سے آیا ہوا ہے۔ تراویح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ ثواب چاہتے ہوئے رات کے وقت تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نامہ اعمال میں، جو زندگی میں گزرے ہوئے زندگی میں جو گناہ ہوا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دے گا۔ اس کے حدیث کے بنا پر ہم تراویح کی نماز پابندی سے ہر سال پڑھتے آیا، لیکن مسجد میں پڑھتے آیا۔ اس سال ہمیں چاہیے ہمارے گھر میں بھی اس کا پابندی کرے، لیکن ہم گھر میں تراویح پڑھیں گے تو 4 آدمی کے سامنے جا کر فخر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ کہنے کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف خدا کی رضامندی کے لیے ہو، ثواب چاہتے ہوئے ہو، تبھی تو یہ حدیث میں بتایا ہوا فضیلت ہمیں مل سکتا ہے۔ تراویح کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکیلا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی امامت کرنے والا
थोड़ा जानकार कोई है तो उसको इमामत में खड़े करके इमाम बनाकर बाकी लोग घर के लोग मुक्तदी बनकर नमाज अदा कर सकते हैं। तरावी की नमाज जमात बनाते वक्त घर में बीवी बच्चे को भी मुक्तदी बना सकते हैं, जमात बना सकते हैं। उसकी औरत लोग मर्द लोग घर के ही बीवी और बच्चे रहेंगे तो कैसे खड़े रहना है इमाम के पीछे, वो सब मसला अपने अपने उलमाए किराम से दरियाफ्त कर ले और पता लगा ले। इसमें अगर बताएंगे वो इस लंबी हो जाएगी। घर में जब जमात बनाएंगे ये बात की ज़रूर ख्याल रखें कि अपने घर के लोग हो, आसपास के 4-5 घर के लोगों को बुला के सोशल गैदरिंग इकट्ठा करने की कोशिश ना करें। हमारे गवर्नमेंट की बात ज़रूर हमें सुनना है। और तरावी की नमाज कंडीशन यही है, शर्त यही है कि इशा नमाज के बाद हो। इशा नमाज पढ़े सिवा तरावी नमाज के वक्त नहीं होता है, तरावी नमाज होगी नहीं, दुरुस्त नहीं। इसलिए इशा नमाज पढ़ने के बाद ही तरावी पढ़ सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि तरावी की नमाज 2-2 रकात ही पढ़ना है। 4 रकात साथ में पढ़ेंगे या 10 रकात साथ में पढ़ेंगे, ऐसा दुरुस्त नहीं होगी। तरावी नमाज की तरीका हमारे फिजी के शाफी मस्जिदों में और केरला के अक्सर शाफी मसाजिदों में जो तरीका पहले से चलते आया वो इस तरह है। सबसे पहले सल्लू सुन्नत तरावीह अजरकुमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सल्लू अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। फिर 3 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़ते। उसके बाद खड़े होकर नियत करना है। तरावी की नियत इस तरह है, उसल्ली सुन्नत तरावीह रकातैनी मुतवज्जिहन इल काबती मअल इमामी अदाहन लिल्लाहि तआला। तरावी की सुन्नत नमाज मैं अदा करता हूँ काबा की तरफ मुँह करते हुए इस इमाम के पीछे अल्लाह के वास्ते। ए मुक्तदी है तो ऐसा नियत करे। अगर इमाम है तो उसल्ली सुन्नत तरावीह रकातैनी मुतवज्जिहन इल काबती इमामन अदाहन लिल्लाहि तआला। तरावी सुन्नत नमाज मैं अदा करता हूँ वो मेरा काबा की तरफ इमाम होकर अल्लाह के वास्ते। इस तरह नियत करे और तकबीर तहरीमा कह कर हाथ बांधे। उसके बाद वज्जहतु पढ़ ले। हर नमाज में हम वज्जहतु पढ़ते हैं। इसी तरह वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा समावाती, वो वज्जहतु पढ़ ले। वज्जहतु अगर पूरा पढ़ने तो लंबी वक्त हो जाता है तो अक्सर लोग तरावी में वज्जहतु छोड़ देते हैं, लेकिन वज्जहतु ख़ास सुन्नत है नमाज की, वो हर नमाज में है। सिर्फ नमाज जनाजा छोड़कर हर नमाज में वज्जहतु दुआ इफ्तिताह पढ़ना सुन्नत है। अगर तरावी में वो पढ़ने से ज़्यादा लंबा हो जाता है, एक दिन वज्जहतु पढ़ के आराम से नमाज पढ़ेंगे, दूसरा दिन बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। इस तरह नहीं होनी चाहिए। इसलिए कुछ दुआ इफ्तिताह वज्जहतु के बदले और कुछ दुआ इफ्तिताह, कुछ शॉर्ट मुख्तसरन दुआ इफ्तिताह भी किताबों में दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर वज्जहतु पढ़ना लंबा हो जाता है तो ऐसे मौके पर तरावी की नमाज में वगैरह सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका इतना कहकर सूरह फातिहा स्टार्ट कर सकते हैं, तो वज्जहतु पढ़ने का असली सुन्नत मिल जाएगा। बिल्कुल वज्जहतु छोड़ने से इतना पढ़ लेना। अगर वज्जहतु पूरा पढ़ते हैं वही तो अच्छा है। उसके बाद आउज़ु के साथ सूरह फातिहा पढ़ ले। सूरह फातिहा के बाद कौन सा भी एक सूरा, जो सूरा जानते हैं वो पढ़ ले। अक्सर हमारे मस्जिदों में, शाफी मस्जिदों में फिजी के अलम तरा से या वल्लुहा से शुरू करते हैं। वल्लुहा से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक 20 रकात में ख़त्म करते हैं। या अलम तरा से पढ़ते हैं तो फिर 10 रकात तक कुल और बिन्नास तक पहुँचता है। उसके बाद और 10 रकात में फिर से रिपीट करता है। सूरा कौन सा भी पढ़ सकता है, कंडीशन नहीं है ये सूरा होनी चाहिए, अलम तरा ही होना चाहिए, ऐसा कंडीशन नहीं है। लेकिन हमें तादाद पता चलने के लिए, काउंटिंग इधर उधर मिस ना होने के लिए अलम तरा से शुरू कर ले,
فرسٹ رکعت میں علم ترا، پھر سیکنڈ رکعت میں لإلاف قریش پڑھے تو تعداد رکعتوں کی گنتی ہمیں پورا یاد رہے گا۔ پھر سیکنڈ رکعت تحیات پڑھ کر سلام پھیرے، ہر 2 رکعت میں سلام پھیرنا ضروری ہے تراویح میں۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر پھر سے نیت کر لے، ہر 2 رکعت میں نیت بھی دہرانا ہے۔ نیت فرسٹ رکعت میں نیت کریں گے وہ تو 20 رکعت کے لیے ہوگا، ایسا نہیں ہے، ہر 2 رکعت میں نیت بھی کرنا ہوگا۔ نیت کر کے ہاتھ باندھ لے، پھر وجہتو سے شروع کرنا ہوگا، اور فرسٹ رکعت میں وجہتو بھی پڑھنا ہے۔ میں نے کہا وجہتو پڑھنے سے لمبا ہو جاتا ہے، تو بالکل وجہتو چھوڑنے سے، وہ چھوڑنا مکروہ بھی ہے، کراہت ہے، اس لیے سبحانک اللہم و بحمدک جیسا ایک شارٹ وجہتو دعا افتتاح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فاتحہ کے بعد ارائیت الذی، اس کے بعد فرسٹ رکعت پورا کر کے سیکنڈ رکعت میں انا اعطینا، اس طرح 4 رکعت جب پورا، یہ 4 رکعت ہونے کے بعد ہمارے مسجدوں میں پہلے سے چلتے آیا ہے فضلا من اللہ و نعما مغفرتا و رحمہ صلو علی النبی المصطفیٰ محمد، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جو چون میں ہم پہلے سے سنتے اور پڑھتے آیا وہ چون میں پڑھ سکتے ہیں، 3 ٹائمز درود شریف پڑھنا۔ اس طرح ہر 4 رکعت میں ایسے ہی کرنا، فضلا من اللہ و نعما مغفرتا و رحمہ صلو علی النبی المصطفیٰ محمد، پھر درود شریف ٹائمز ہر 4 رکعت میں۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر نیت کر کے ہاتھ باندھے۔ اسی طرح ہم 20 رکعت تراویح کی نماز پورا کریں گے۔ 20واں رکعت کے بعد امام دعا کریں گے، تراویح کی خاص دعا، یا اکیلا پڑھنے والا ہے تو تراویح کی جو خاص دعا ہے وہ دعا کر لے۔ وہ دعا اس طرح ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان وتقاء وطلقاء وخلصاء ومناء من النار، جعلنا من طقائك وطلقائك وخلصائك ومنائك من النار۔ یہ 3 ٹائمز دہراتے ہیں۔ اس کے بعد اجعلنا یا الہنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ من السعداء المقبولین ولا تجعلنا من الاشقیاء المطرودین، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا کر لے۔ یہ ہے تراویح نماز کی مختصراً طریقہ۔ اس میں بھی سٹارٹنگ میں صلو سنت تراویح ہے اور درود شریف پڑھنے کا، اور 4 رکعت میں درود شریف پڑھتے ہیں، اور 20واں رکعت کے بعد جو دعا خاص تراویح کی دعا، اگر سمجھو کوئی یہ دعا نہیں جانتے، طریقہ نہیں جانتا ہے، اور سورہ بھی علم طرح سے، یہ تو اکثر لوگ جانتے ہیں علم طرح سے قل رب الناس، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اگر نہیں جانتا ہے قال قل اللہ وحد اور معوذتین قل رب الفلق قل رب الناس جانتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہی طریقہ سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو آپ لوگ جو سورہ جانتے ہیں اسے پڑھ سکتا ہے۔ یہی بیچ میں 4 رکعت میں درود شریف کا طریقہ اور 20واں رکعت کے بعد جو دعا ہے وہ سب تراویح درست ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے۔ کنڈیشن اتنا ہی ہے کہ 20 رکعت نماز پڑھ لے اور 2 رکعت میں سلام پھیرے، نیت تراویح کے خاص نیت کرے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ آپ جانتے ہیں، ایک قل واللہ احد سورۃ الاخلاص جانتا ہے، اور سیکنڈ رکعت قل رب الناس جانتا ہے، وہی 10 مرتبہ بھی آپ دہرا سکتے ہیں، تراویح کی سنت مل جائے گا، نماز ہوگا۔ ایک مختصراً ہمارے مسجدوں میں جو ہوتے ہیں وہ طریقہ میں نے بتایا ہے، اور کچھ اس میں اگر پتہ لگانا ہے، جانکاری چاہیے تو علماء کرام سے پوچھ کر جانکاری حاصل کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو تراویح کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح کے بعد وطر کی نماز پڑھیں گے۔ وطر کی نماز سال کے 11 مہینہ اس میں جماعت سنت نہیں، اکیلا پڑھنا سنت ہے، اور صرف رمضان کا مہینے میں اس میں جماعت بنا کر پڑھ سکتے ہیں، مسجدوں میں پڑھتے آیا، اور گھر میں بھی اس سال جماعت بنا کر پڑھ سکتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس طرح پڑھ لے جیسا تراویح شروع کیا ہم نے، صلو سنت وطری اجرکم اللہ، صلو علی النبی المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، 3 مرتبہ
درود شریف پڑھے، اس کے بعد کھڑے ہو کر نیت کرے اصلی رکعتین من الوتر متوجہا الی الکعبۃ مع الامام اداء للہ تعالی، وطر نماز میں سے 2 رکعت میں ادا کرتا ہوں قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اس امام کے پیچھے اللہ کے واسطے، اس طرح نیت کرے۔ اگر امام ہے تو اس طرح نیت کرے اصلی رکعتین من الوتر متوجہا الی الکعبۃ اماما اداء للہ تعالی، وطر سنت نماز میں سے 2 رکعت میں ادا کرتا ہوں امام ہو کر منہ میرا کعبہ کی طرف اللہ کے واسطے، اور تکبیر تحریمہ تکبیر باندھے، اس کے بعد وجہتو پڑھنا چاہیے۔ وجہتو پڑھنا خاص سنت ہے، پہلے بتایا ہے۔ اگر وجہتو پڑھنے کا وقت نہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک اتنا تو پڑھ لے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد پہلے رکعت میں خاص سنت ہے سبح اسمہ، اس کے بعد پہلا رکعت پورا کر کے سیکنڈ رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھے، اور سیکنڈ رکعت پورا کر کے اتحیات پڑھ کر سلام پھیرے، پھر کھڑے ہو کر پھر سے نیت باندھے۔ 3 رکعت کے لیے نیت اس طرح کرے اصلی سنت الوتری رکعتن متوجہا الی الکعبۃ مع الامام اداء للہ تعالی، وطر کی 1 رکعت سنت نماز میں ادا کرتا ہوں قبلہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اس امام کے پیچھے اللہ کے واسطے۔ نیت کرتے وطر کی نیت کرتے ٹائم یہ خیال کرنا، پہلے 2 رکعت وطر کے لیے نیت کریں گے تو وطر کی 2 رکعت سنت نماز اس طرح نیت نہیں کرے، وطر سنت نماز میں سے 2 رکعت اس طرح نیت کرنا چاہیے، وطر سنت نماز میں سے 2 رکعت میں ادا کرتا ہوں، اور 3 رکعت کے لیے وطر سنت نماز 1 رکعت ایسے نیت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد 3 رکعت میں پھر وجہتو پڑھنا سنت ہے، 3 رکعت الگ ہی 1 رکعت پڑھ رہا ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد وجہتو پڑھے، وجہتو کے بعد وجود کے بدلے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد یہ 3 رکعت میں خاص سنت ہے قل هو اللہ احد، اخلاص اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تینوں صورت پڑھ لے۔ اس کے بعد رکوع کے بعد رمضان کے 16 تاریخ سے لے کر ہم جانتے ہیں دعائے قنوت سنت ہے، فرسٹ سے لے کر 15 تک نہیں ہے، 16 تاریخ سے یعنی 16 تراویح سے ہم دعائے قنوت شروع کرتے ہیں، تو 13 رکعت کے رکوع کے بعد اعتدال میں دعائے قنوت پڑھ لے، اس کے بعد نماز پورا کرے۔ نماز ختم ہونے کے بعد سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، اور وطر کے بعد پڑھنا ذکر سنت ہے وہ پڑھ لے۔ اس کے بعد ہمارے شافی مسجدوں میں فجی میں بھی اور ملبار میں بھی چلتے آیا ہے، سب مرحومین کی یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ اور اخلاص معوذتین پڑھ کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور مغفرت کی دعا کے اینڈ میں وطر کی دعا جو ہے خاص دعا وطر کی، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ دعا شامل کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہر عبادتوں کو قبول عطا فرمائے، اس رمضان کے اندر پورے عبادتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں پھیلا ہوا یہ وائرس جو بیماری ہے، وبا ہے، کرونا وائرس جو ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری دنیا والوں کو نجات عطا فرمائے۔ اور تراویح کے بارے میں، وطر کے بارے میں کچھ سوالات ہے علماء کرام سے، کبھی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔